اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترک وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. یہ سورہ نساء شریف کی ابتدا سورہ نساء شریف کی ابتدا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طاقت اور قوت کے کمال سے ہو رہی ہے، اور اختتام جو ہے واللہ بکل شیء علیم، یہ اللہ تبارک و تعالی کے علم کے کمال پر ہو رہا ہے. وہاں قوت کا کمال اور یہاں پر علم کا کمال. اور حیران کن بات یہ ہے، شروع صورت میں میراث کے مسائل بیان ہوئے، اور یہاں آخری آیہ کریمہ جو ہے وہ بھی میراث کے متعلق ہے. پیچھے سارا یہودیوں کے معاملات بیان کیے گئے، نصرانیوں کے بیان کیے گئے، ان کے غلط عقائد کو بیان کیا گیا، ان کا پھر رد کیا گیا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر انہیں دعوت ایمان دی حبیب کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر. تو یہاں پھر آخری آیہ مبارکہ جو ہے وہ پھر میراث کے مسائل کے متعلق ہے. یہ ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورت کی ابتدا اور انتہا ایک ہی مسئلے پر فرمائی، میراث کے مسائل پر. پھر سورت کی ابتدا میں قوت کے کمال کا بیان، قدرت کے کمال قدرت کا بیان، اور سورت کے آخر میں کمال علم کا بیان. یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھا رہا ہے کہ میں نے جو تمہیں احکامات دیے ہیں یہ میں نے اپنے علم کی بنیاد پر عطا فرمائے ہیں، اپنے علم کی شان کو ظاہر کرتے ہوئے میں نے عطا فرمائے ہیں. یہ ذہن میں رہے، مشکل ترین علوم میں سے ایک علم جو ہے نا علم الفرائض ہے. علم المیراث کو علم الفرائض بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ علم الفرائض. تو اللہ تبارک و تعالی نے واضح فرما دیا کہ یہ جو احکامات دیے ہیں یہ اس کے علم کا کمال ہے. تو اگر کوئی بندہ ان احکامات پر عمل نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی پھر اپنی قدرت کا کمال بھی ظاہر کرنے پر قادر ہے. اللہ اکبر. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف. ابتدا میں اور انتہا میں میراث کے مسائل ہیں جی، اور شروع میں رب تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی قدرت کا کمال ذکر کیا. اللہ تبارک و تعالی کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے. اتنے بیمار ہوئے کہ انہیں غشی طاری ہو گئی، یعنی بے ہوشی طاری ہو گئی. کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. جب وہاں پہنچے دیکھا تو وہ بے ہوش ہیں. آقا علیہ السلام نے پانی لے کر کے اس کے اوپر چھڑکا، دم فرما کر. اس کے بعد انہیں ہوش آ گئی. جب ہوش آئی تو انہوں نے حضور سے ایک مسئلہ پوچھا. اللہ اکبر کبیرہ. آج ہمیں کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، اور حضور کے غلام کو دیکھیں اتنی، یعنی کہ وفات کا وقت انہیں لگ رہا ہے کہ اب قریب ہے بس. غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، انہیں غشی آ رہی ہے، انہیں دورے پڑ رہے ہیں انہیں بے ہوشی کے. اور تھوڑا سا افاقہ ہوا تو سامنے حضور بیٹھے ہیں، سامنے حضور تشریف فرمائے ہیں. تو عرض کرتے ہیں حضور میں کلالہ ہوں. کلالہ یہ ذہن میں رہے، کلالہ جو ہے نا مذکر مؤنث دونوں کے لیے بولا جاتا ہے. یعنی وہ مرد اور عورت جو فوت ہو جائے
اس کا نہ ماں باپ ہوں، یعنی اصول بھی نہ ہوں اس کے، اور فروع بھی نہ ہوں، اس کے بچے بھی نہ ہوں، بیٹی بیٹا پوتی پوتا یہ بھی نہ ہوں، اور اوپر بھی کوئی نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس کا جو میراث ہوگا، مال ہوگا، چھوڑا ہوا ترکہ، اس کا کیا کیا جائے گا؟ یہ آقا علیہ السلام کے غلام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا۔ ہیں جی، بزرگوں کی بھی کیا زندگی تھی، کیا علم کی تڑپ تھی انہیں۔ آج ہمارے لوگ تو واٹس ایپ فیس بک دیکھتے دیکھتے مر رہے ہیں، رات دن اسی میں گھسے رہتے ہیں، رات کو جب تک 5-7 مرتبہ موبائل ہاتھ سے چھوٹ کے منہ پہ نہ لگ جائے تب تک موبائل نہیں چھوڑتے۔ اتنا جذبہ ہے، اتنا ٹھڑک ہے ہمارے لوگوں کو موبائل کی۔ تو کریم آقا علیہ السلام کے غلام حضرت امام محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات کے بعد کسی نے پوچھا، آپ کو خواب میں دیکھا، پوچھا، عرض گزار ہوئے حضور یہ ارشاد فرمائیں بھئی آپ کی وفات جب ہوئی تو کیا محسوس ہوا؟ میں محسوس کیا ہونا تھا، ایک مسئلے میں غور کر رہا تھا، مجھے وہی پتہ چلا کہ میری موت بھی ہو گئی، غسل بھی ہو گیا، جنازہ بھی ہو گیا، رب کی بارگاہ میں پیش ہو گئے ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ فوت ہونے لگے تو ان کے ہاں ایک عالم آئے، انہوں نے فرمایا کہ یار دنیا سے جا رہے ہو، کوئی آخری خواہش بتاؤ جو رہ گئی ہو، پوری نہ ہوئی ہو۔ وہ جاتے ہوئے پتہ کیا کہنے لگے یار ایک مسئلہ تھا شرعی، میں وہ پوچھنا چاہتا تھا، بس وہ مجھے نا، میں حل چاہتا تھا اس کا حل مجھے نہیں ملا، بس یہی ایک تڑپ ہے میرے دل کے اندر، کاش کہ وہ پوری ہو جاتی، میری خواہش پوری ہو جاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ جو آئے بیٹھے تھے وہ ان سے بھی بڑے یعنی کہ عالم تھے، انہوں نے کہا یا تیری یہ پریشانی تو میں دور کرتا ہوں۔ دنیا سے جاتے ہوئے انہیں وہ مسئلہ سمجھا دیا۔ مسئلہ جب سننا تو ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، مسکراتے ہوئے ان کی روح پرواز کر گئی نا، اندازہ لگا کیا۔ آقا علیہ السلام کے غلاموں کو دیکھیں، جنہیں علم کی لذت ہو، جنہیں علم کی تڑپ ہو، جنہیں علم کا شوق ہو، تو وہ پھر علم تو ایسے ہی رات دن، پھر علم تو پھر سکون تو نہیں نہ کرنے دیتا۔ حضور ارشاد فرماتے 2 بندوں کا پیٹ کبھی بھی نہیں بھرتا، ایک مال و دولت کے بھوکے کا، دوسرا علم کے بھوکے کا۔ جو مال و دولت کا بھوکا ہوگا وہ یہی کہے گا بیریا ٹاؤن، ڈی ایچ اے، فلانا ایچ اے، فلانا فلانا، آگے سے آگے بڑھتا جائے گا، ہے یہ نہیں، پیچھے آنے کا نام نہیں لے گا۔ اور دوسرا حضور فرماتے ہیں علم کا شوقین بندہ، اس کا بھی کبھی پیٹ سیر نہیں ہوتا، وہ یہ کتاب لے لیں، وہ لے لیں، فلاں علاقے سے لے لیں، فلاں علاقے سے لے لیں، فلاں ملک سے لے لیں، پھر ملکوں کا سفر کریں گے، پھر مختلف علاقوں کا سفر کریں گے، پھر پتہ چلے گا مخطوطے پڑے ہوئے ہیں جناب ابھی تک چھپے نہیں ہیں، وہ جا کے ڈھونڈیں گے، ان کی کاپیاں کروائیں گے۔ ہمارے لاہور کے ایک عالم گزرے بڑے پرانے تھے، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، انہیں گھر کی کڑیاں نہیں ہوتی تھی پہلے شتیر والی لکڑی کی، وہ نکال کے بیچ کے کتابیں لی انہوں نے۔ ایک عالم کے بارے میں نے سنا لاہور کے تھے، انہوں نے اپنا سائیکل بیچ دیا، انہوں نے کہا پیدل چل لوں گا، ٹانگیں ہیں لیکن کتاب کے بغیر گزارا نہیں ہے، وہ سائیکل بیچ کے اپنا حضور کے دین کی کتابیں خریدی انہوں نے۔ آج جو ہے نا عجیب معاملہ ہو گیا ہے، وہ جو کتاب PDF دے دیں بڑے غریب ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا گھر میں آپ کتنے لوگ ہیں؟ کہتا ہے 7 ہیں۔ میں نے کہا ہر ایک کے پاس ٹچ والا موبائل ہے؟ کہنے لگا ہر ایک کے پاس ہے۔ 7 بندے ہیں گھر میں، ہر ایک کے پاس ٹچ والا موبائل ہے۔ 60 ہزار روپے کا موبائل لگائیں، 500 روپے کا ہفتے کا جناب پیکج کا بل لگائیں، جی تو آپ بتائیں ذرا کہ کہاں پہ جا بات پڑتی ہے؟ پھر 5-6 مہینے کے بعد موبائل تبدیل بھی ہوتا ہے۔ میں نے کہا غریبی طاری نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا، باقی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، صرف کتاب کے معاملے میں آپ کو PDF چاہیے۔ آپ جب شادی کرتے ہیں وہ آپ کو بیوی PDF کیوں نہیں چاہیے؟ وہ بھی PDF میں لے لیں، کھانا وغیرہ پینا وغیرہ سارا کچھ ہے وہ بھی PDF میں لے لیں، تصویریں لے لیں اور گھر بیٹھ کے دیکھتے رہیں اس کو، بہت کافی ہے بھائی۔ کتاب بھی PDF کیوں بھائی؟ یہ ذہن میں رہے، کتاب پڑھیں گے نا، کتاب ہاتھ میں آئے گی تو اس کی عجیب ایک چاشنی ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں جو بندہ قرآن پاک کو دیکھ کے پڑھتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھ کا نور بڑھا دیتا ہے، اس کی آنکھ کا نور بڑھ جاتا ہے، بینائی تیز ہو جاتی ہے اس کی۔ جی 100 سال سے زائد عمر کے بابا میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، بغیر اینک کے رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن پڑھا کرتا تھا۔ ایک امام گزرے ہیں بہت بڑے، یار آپ کو حیرانگی ہوگی، بہت بڑے امام گزرے ہیں جی، نبی نہ ہو گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، روز کسی کو کہتے یار قرآن اٹھا دے پڑھوں میں، وہ جا کے قرآن اٹھا دیتا، وہ ساتھ بیٹھتا، آپ پڑھتے تو وہ اس طرح کر کے پڑھتے رہتے، وہ سنتا رہتا قرآن پاک کو دیکھ کر کے۔ ایک دن دیکھا کوئی ہے ہی نہیں قرآن پاک اٹھا کر دینے والا، کوئی بیٹھ کے سنے ساتھ، تو کہنے لگے یا اللہ، اور چلو باقی ٹائم میں نبی نہ رہوں، تیرے قرآن پڑھنے کے وقت تو اتنی اجازت دینا مجھے نظر آیا کرے، ہیں جی۔ تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی. وہ جب نیت کرتے نا قرآن پاک پڑھنے کی ان کی بینائی واپس آ جاتی, قرآن پاک پڑھتے رہتے, جب قرآن پاک رکھتے پھر بینائی چلی جاتی ان کی. بندہ تڑپ تو رکھے یار اپنے اندر, جب تڑپ یہی ہو بس کہ پی ڈی ایف دے دیں جی وہی پڑھنی ہے ہم نے, بس وہی کافی ہے, ہمیں کتاب کے لیے پیسے نہیں یار. خدا اگر آپ کو عشق ہوتا نا کتاب کا تو آپ کبھی بھی یہ نہ کہتے کہ پیسے نہیں ہیں, باقی سارے کاموں کے لیے پیسے ہیں, صرف کتاب کے لیے پیسے نہیں بچے. یہ صرف اور صرف میں کہتا ہوں یہ پی ڈی ایف والا بھی فتنہ ہے امت کے خلاف ہے جی. ان کا پورا سرمایہ پی ڈی ایف میں کر دیں گے, بعد میں یہودی جو ہیں جیسے انہوں نے بھی سارا مسئلہ کیا تھا کرونا کے دنوں میں, بعد میں یہی کہیں گے سارا نظام درم برم کر دیں گے, پھر سارے یہ الو مولوی بیٹھے ہوں گے منہ اٹھا کے وہ پی ڈی ایف دے دیں جی. کہاں سے دیں؟ اب تو آپ کے چچا کے ہاتھ میں چلی گئی ہے ساری, اسی کے قبضے میں آئی, اس نے پورا نظام جناب فارمیٹ مار دیا, اس پر کچھ نہیں بچا. کیا جواب دیں گے آپ؟ کیا آپ کے پاس حل ہوگا؟ آج ہمیں سمجھاتے ہو نہیں جی آپ کتاب چھپوایا نہ کریں, آپ پی ڈی ایف بنا دیا کریں. کیا شان ہے. میں نے کئی مولویوں سے پوچھا, مولوی یہی کہتے ہیں جی وہ پی ڈی ایف بنتی ہے نا. میں نے کہا یار آپ صحیح بتاؤ ایمانداری سے, پی ڈی ایف میں کوئی کتاب پوری پڑھی ہے آپ نے؟ وہ کہتے نہیں پڑھی. کہتے جو بھی کتاب پڑھتے ہیں 2-4 صفحے پڑھے پھر چھٹی. اندازہ لگائیں, جس مولوی کو ہاتھ لگائیں وہ آگے سے بتائے گا جی میرے پاس 60,000 کتابیں ہیں پی ڈی ایف میں, میرے پاس 80,000 کتابیں ہیں پی ڈی ایف میں. میں نے کہا پڑھی کتنی ہیں؟ ایک عالم ہمارے گزرے ہیں, وہ کہتے تھے میں نے زندگی میں اتنی روٹیاں نہیں کھائیں جتنی حضور کے دین کی کتابیں پڑھی ہیں. تو نے کیا کیا بھائی؟ تیرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے. تو قربان جائیں آقا علیہ السلام کے غلام کی شان پر این وقت جب انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ آخری وقت آ گیا, غشی کے دورے پڑ رہے ہیں جی, تو حضور سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی حالت ہو گئی ہے میری, اب میرے نہ وڈیرے ہیں کوئی اور نہ ہی میرے بچے ہیں, تو حضور میرے مال کا وارث کون بنے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی. یہ آیت مبارکہ قسم خدا کی حضور کے صحابی کے علم کے شوق کو قیامت تک بیان کرتی رہے گی, بشرطے کہ کوئی بندہ اس کا شان نزول بھی ساتھ پڑھے تو. ہاں کیسی بات ہے یار, اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. اور ایک حیران کن بات اور بھی دیکھیں, امام راضی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں نقل کیا, فرماتے ہیں کہ پورے جمعے کی تقریر نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی آیت پہ کی تھی. میراث کے مسائل بیان کیے پورے جمعے میں. آج بتائیں کہ مولوی دکھائیں مجھے جس نے میراث پر پورا جمعہ پڑھایا ہو, میراث پر پورا جمعہ پڑھایا ہو, مولوی دکھایا ہمیں بھی جو جناب اس طرح کر کے امت کو سمجھاتا ہو. آج آپ بھی دیکھ رہے ہیں کیسے بہنوں کا حق مار رہے ہیں لوگ. باپ مرتے ہوئے پہلے کہہ رہا ہے بہن کو, آپ بیٹے بھائیوں سے لینا چاہتی ہے نہیں لینا چاہتی, لینا چاہتی ہے تو بتا دے, نہیں لینا چاہتی تو معاف کر دے. پھر ان کو وہ معاف کر نہیں رہی, معاف کروا رہے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ اگر میں لیتی ہوں تو پھر اگلا جواب کیا آئے گا, تیری ہماری چھٹی, تیری ہماری چھٹی. ایک بندہ اچھا بلا مولوی مجھے کہنے لگا جی میں نے اپنی بیٹی کا حصہ دے دیا تھا. میں نے کہا کیا دیا تھا؟ کہتا جہیز دیا تھا. میں نے کہا وہ کتنے کا ہوگا؟ 5 لاکھ روپے کا. میں نے کہا بیٹے کو زمین دی ہے, باقی جو جائیداد دی ہے وہ کتنی تھی؟ کہتا وہ تو 1.5 کروڑ کی تھی. تو میں نے کہا بیٹی کا 1.5 کروڑ میں سے 5 لاکھ نکلا ہے. عجیب بد دماغی ہے. یعنی رب تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے اسے پورا کرنے کی طرف نہیں آنا, ہم نے اسے پورا کرنے کی طرف نہیں آنا, اور دوسرے کام جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کے کرنے ہیں. مجھے مدینہ شریف میں مسجد نبی میں ابھی کچھ دن پہلے میں مدینہ شریف میں تھا, وہاں پہ ایک مفتی صاحب مجھے ملے. وہ کہنے لگے سرگودے سے ایک بندہ آیا, وہ روتا ہوا آیا مفتی صاحب کے پاس. وہ کہنے لگا جی میرے پاس, کہنے لگا جی میرے والد صاحب فوت ہوئے. والد صاحب نے ترکے میں سوائے ایک بیل کے کچھ بھی نہیں چھوڑا. ایک بیل تھا بس. بیل جانتے ہو, وہ ڈگا جسے کہتے ہیں, وہ کہتے ایک وہی چھوڑا تھا. کہتا چچا جی میرے پیچھے چڑھ گئے, کہنے لگے اس کا 40واں کر, اس بیل کا 40واں کر. کہتا میں نے کہا چچا جی میرے پاس کمانے کے لیے اور کچھ نہیں ہے, یہی بیل ہے اور اس کی ریڑھی ہے, وہی چلا کے میں گزارا کرتا ہوں, تو آپ معافی دے دیں مجھے. کہنے لگے نہیں جی. کہتے چاچے نے اعلان کروا دیا 40ویں کا اور میرے بیل کو چھری پھیر دی. روتا ہوا آیا. کہتا لوگ باتیں کریں گے. اب بتائیں نا, سارے لوگ کل خانی نہ ہونے پر باتیں کرتے ہیں, وہ سارے لوگ بہن کا حصہ مارنے پر باتیں کیوں نہیں کرتے؟ تب کیوں نہیں بولتے؟ یہ بہن کو حصہ دینے والے معاملے میں تو بڑے بڑے مولوی ملا پیر شیطان جو ہیں وہ بھی شریک ہیں, وہ بھی نہیں دیتے اپنی بہنوں کو حصہ.
وہ بھی دبا جاتے ہیں بہن کا حصہ۔ وہ کس منہ سے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہو بہن کا حق مار رہے ہو؟ کس منہ سے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہو؟ کس منہ سے بیٹھ کے ممبر پہ تقریریں کرتے ہو؟ بہن کو حصہ نہیں دیتے تم۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیں جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، رب تبارک و تعالیٰ احکامات بیان فرما رہا ہے، اور کلام کا انداز دیکھیں آگے جا کر۔ یستفتونک، میں حبیب آپ سے فتویٰ پوچھ رہے ہیں۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، حبیب آپ فرمائیں اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں خود فتویٰ دیتا ہے۔ اللہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں کلالہ کے بارے میں۔ ان امرؤن، اگر کوئی مرد حالانکہ وہ فوت ہو جائے، لیس لہ ولد، اس کے بچے نہ ہوں، والہ اختن، اور اس کی ایک بہن ہو، تو فلہا نصف ما ترک، اس بہن کو اس بھائی کا آدھا ترکہ ملے گا۔ جتنا بھی چھوڑا ہے اس بہن کو کتنا ملے گا؟ آدھا ملے گا۔ اب بتائیں بھائی، بھائی کے حصے سے اسلام بہن کو آدھا دلا رہا ہے، یہاں بھائی باپ کی طرف سے ملنے والا حصہ نہیں دیتا۔ آگے فرمایا رب تعالیٰ نے، فرمایا کہ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور اسی طرح کر کے بہن کلالہ ہو، یعنی اس کے ماں باپ بھی نہ ہوں، بچے بھی نہ ہوں، وہ فوت ہو جائے بہن، تو فرمایا کہ اس بہن کے سارے مال کا وارث اس کا بھائی بنے گا، سارے مال کا وارث اس کا بھائی بنے گا۔ آگے فرمایا رب تعالیٰ نے فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر دو بہنیں ہوں اس بھائی کی، دو بہنیں ہوں، تو پھر بھائی کے ترکے میں سے ان بہنوں کو 2/3 ملیں گی۔ کتنا ملے گا؟ 2/3 ملیں گی۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اگر وہ بندہ جو فوت ہونے والا ہے اس کے بھائی بھی ہوں بہنیں بھی ہوں، یعنی بہنیں بھائی ملے جلے ہوں، تو فرمایا پھر کیا ہوگا؟ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پھر اس کو، یعنی کہ ایک مرد کو 2 بہنوں کا حصہ ملے گا، ایک مرد کو 2 بہنوں کا حصہ ملے گا۔ اب بتائیں، یعنی 2 گنا 3 حصے کریں گے، 2 حصے بھائی کو، 1 حصہ بہن کو ملے گا، یعنی بہن کا 2 گنا ملے گا اسے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب کلام کا انداز دیکھیں، اللہ اکبر، بات دیکھیں کیسے ختم ہو رہی ہے، اور کلام اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ فرماتا ہے یہ احکامات ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، بے دین نہ ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ اور کاموں میں پڑ جاؤ اور میرا حکم ایسے ہی رہ جائے، میرے حکم پہ عمل ہی نہ ہو، میرے حکم کے معاملے میں آ کر کے تم جناب آئیں بائیں شائیں کرنے لگو۔ بتائیں نا یار، بندہ اپنی بہن کا حق کھا کے کیا جن کے لیے حق مار رہا ہے اپنے بیٹوں کے لیے، وہ اس کے خیر خواہ ہیں؟ وہ تو اس کی قبر پہ جانے کو تیار نہیں ہوں گے، اس کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کو تیار نہیں ہوں گے، تو پھر ان کے لیے حق ماری کیوں رہا ہے؟ اس لیے بہن کو اس کا حق دیا جائے بھائی، ٹھیک ہے نا، بہن کو اس کا حق دیا جائے۔ ایک جگہ میں نے بیان کیا، میلاد شریف کا جلسہ تھا، وہاں میں نے یہ بیان کر دیا، میراث کے مسائل بیان کر دیے، تو وہ مولوی بیچارے جنہوں نے مجھے بلوایا تھا وہاں پہ ٹائم رکھوایا تھا میرے بیان کا، وہ تو بیچارے گرم ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی وہیں پہ ہی اسٹیج سے اترتے مجھے پکڑ لیا، انہوں نے کہا جی آپ نے یہ کیا کر دیا، میلاد کا جلسہ تھا تو آپ نے یہ بیان کر دیا۔ میں نے کہا آپ نے میلاد کے جلسے کا کہا تھا، میں نے حضور کے میلاد کا مقصد بیان کر دیا ہے۔ حضور جو ہیں بہنوں کو ان کا حصہ دلانے آئے ہیں، بیٹیوں کو ان کا حصہ دلانے آئے ہیں۔ میں نے کہا حضور جس لیے آئے ہیں وہ میں نے مقصد بیان کیا ہے۔ اچھا مولوی تو کھا گئے چڑ، اس کے کوئی ہفتے 2 ہفتے گزرے ہوں گے شاید، میں ایک جگہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں مجھے 2-3 جوان ملے، وہ مجھے کہنے لگے جی ہمارے بھی ابا نے ہماری بہنوں کا حصہ جو ہے وہ ہمیں دیا ہوا تھا، کہتے ہیں آپ کا بیان سننے کے بعد ہم نے الحمدللہ اپنی بہنوں کو بلا کے کہا ہے کہ جتنا حصہ آپ کا بنتا ہے وہ ہم سے لے لیں۔ بتائیں، وہ کہتے ہیں نا اقبال رحمہ اللہ نے کہا، اس نے کہا مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا طائب، خدا کرے ملے شیخ کو بھی یہ توفیق ہیں۔ وہ کہتے ہیں عوام تو بیچاری سادہ دین سننا چاہتی ہے اور لیکن مولوی کوئی برداشت نہیں ہے، ہے یہ نہیں،
مولوی کو برداشت نہیں ہے دین بیان کرنا، عوام بیچاری سننا چاہتی ہے، پسند کرتی ہے، اور مولوی فتویٰ لے کے بیٹھا ہوتا ہے، پہلے یہ آپ اسے ایک تھا جیسے فریکشن لگاتے رکشے کے پیچھے، ایسی فتویٰ لگا دیتے ہیں، لے ابھی چپک گیا تجھے فتویٰ، تو نے یہ مسئلہ کیوں بیان کیا؟ ہمارا تو یہ منہج ہی نہیں ہے، ہم تو میلاد کے جلسے میں صرف یہی باتیں 4 بیان کرتے ہیں، ہم تو ایسی باتیں نہیں سنتے ہیں۔ میں نے کہا تمہیں وہ مبارک ہو، ہمیں وہ مبارک ہو جو حضور لے کر تشریف لائے۔ ہاں تم کرتے رہو باتیں جو تم کر سکتے ہو، ہم تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ بیان کریں گے جو لجپال نبی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ بیان فرما رہا ہے یہ احکامات تمہارے سامنے کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب کسی کو اعتراض کا حق نہیں ہے کہ بہن کو اتنا کیوں مل گیا، بھائی کو اتنا کیوں مل گیا، بہن کو آدھا ملا بھائی کو دوہرا ملا، کیوں؟ اللہ فرماتا ہے بکل شیء علیم، یہ جس نے تقسیم کی ہے ہر شے کو وہ جاننے والا ہے۔ ہاں باقی رہا مسئلہ یہ والا کہ بہن کا حصہ کم کیوں ہے، بھائی کا حصہ زیادہ کیوں ہے، تو اس پر میں پچھلی بار گفتگو کر چکا ہوں الحمدللہ۔ آج مجھے دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، رات ہی مجھے کسی میرے پیارے نے مجھے کلپ بھیجا، وہی کلپ بنا کے بھیجا مجھے، تو وہ میں نے الحمدللہ گروپ میں بھیج دیا ہے، تمام دوستوں سے ضرور توجہ کے ساتھ سنیں، ٹھیک ہے نا؟ ابھی بہن کا حصہ جو ہے وہ اکرا کیوں ہے، بھائی کا حصہ دوہرا کیوں ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ آپ کو ایسا سمجھ آئے گا، پھر زندگی ساری آپ کو کوئی لبرل سیکولر بے دین جو ہے اس مسئلے میں ہلا نہیں سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔